बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यहूदी वो बदबख्त कौम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिसने सबसे ज्यादा अंबियाए कराम को तकालीफ दी और माज़अल्लाह अंबियाए कराम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है और बदबख्ती इनका मुकद्दर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कौन है और इनकी नस्ल कहाँ से चली और उन्होंने तारीख में कौन कौन से अंबियाए कराम पर जुल्म व सितम किए। ये कौम कौन कौन से अंबियाए कराम को मानती है और किन अंबियाए कराम का इनकार करती है। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और इनके बातिल अकायद क्या है। ये लोग हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहूदी वो कौम है जो तारीख की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम है। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगा वो अल्लाह ने इन्हें अता किया था। यही वो कौम थी जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मनो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी। इसी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज्यादा अंबियाए कराम मबूस हुए। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में रद्दो बदल किया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला की आयात को बेचा करती थी और इसके बदले अल्लाह की नाफरमानी किया करती। ये लोग किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते और बाकी अहकाम को छोड़ देते। ये दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और खुद वो काम न करते, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जुबान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब ही की इबादत है। यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए थे। एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था और एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था और इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और इन्हीं 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था और इन्हीं की निस्बत से बनी इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबियाए कराम को मबूस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आपके तमाम भाई नबी होते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो कहत साली के सबब उनके भाई भी मिस्र में आ गए और वहीं पर मुकीम हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फिरौन का दौरे हुकूमत आया तो फिरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और कई सालों तक ये लोग फिरौन की गुलामी करते रहे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالی پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تعالی کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا، معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کہ بعض پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل ہی کی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتی۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا۔
اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے، یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں جو کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم زمین میں تیسری بڑی جنگ کر کے فساد برپا کرے گی۔ یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کی تمام پھل، اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بھی انسانی شکل و صورت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے، ان کے علاوہ یہ قوم باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی ہے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہیں اور اصلی دجال ان کا مسیحا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، اور یہودیوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔